جبریل آ گئے پیغام رب لے کر سلام. مصطفیٰ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا اور رب کا حکم ہے کہ اس عرابی سے ہم حساب لیں گے. عرابی نے سنا تو سرکار سے کہا آقا اللہ حساب لے گا, مولا حساب لے گا, میرا رب حساب لے گا. نبی نے کہا وہ خدا ہے, چاہے تو حساب لے چاہے تو بے حساب جنت میں داخل ہے, وہ اللہ حساب لے گا. اب جملہ سنو, اس عرابی نے کہا مصطفیٰ گواہ رہیے اگر اللہ نے میرا حساب لیا تو میں رب کا حساب لے لوں گا, خدا نے اگر میرا حساب لیا تو میں اس اللہ کا حساب لے لوں گا. نبی نے کہا بندہ ہو کے تو خدا کا حساب لے گا؟ رسول نے کہا تو اس کا بندہ ہو کے مولا کا حساب لے گا؟ کہا لوں گا مصطفیٰ. رسول بول پڑے کس چیز کا تو حساب لے گا؟ تو عرابی نے کہا آقا اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کے رحم و کرم کا حساب لوں گا. اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کے رحم و کرم کا حساب لوں گا. وہ میرے خطاؤں کا حساب لے گا تو میں اس کے لطف و کرم کا حساب لوں گا. ابھی بات ہو ہی رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو اتر گئے اور داڑھی مبارک بالکل آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پسینے نہیں, آنکھوں سے بہنے ہوئے آنسو داڑھی سے ٹچ ہو کر کے زمین کی طرف بڑھے. دوبارہ جبریل امین کو آنا پڑا. اللہ نے کہا جبریل جلدی جاؤ اور مصطفیٰ سے کہو وہ اپنے آنسوؤں کو روک لیں ورنہ آپ کے رونے سے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل بند ہو گئی ہے, ذکر و اذکار کرنا بند کر دیے فرشتوں نے. مصطفیٰ آنسوؤں کو روک لیں, آپ کا رب کہتا ہے نہ وہ میرا حساب لے گا نہ میں اس کا, نہ وہ میرا حساب لے گا نہ میں اس کا حساب لوں گا. میں خدا کہتا ہوں کہ اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا اور وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا, آپ کے ساتھ اس کو رکھوں گا بغیر حساب اسے جنت میں داخل کروں گا. یہ ہے رب کی رحمت, یہ ہے سرمتی لائیے, یہ ہے رب کی رحمت. بس 12 منٹ اور ٹائم ہے. کتنا ذرا بولے, کتنا پیار سے بولے, کتنا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. یقین جانیے پیغام آپ کے روبرو کر دوں, دل کا دروازہ کھلے اسی ٹائم میں گفتگو کروں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے دیکھ رہے ہیں بینر؟ میں گیا تھا جب گھوسی میں خطاب کرنے علامہ صاحب کے مسجد کے سامنے رحمت عالم کانفرنس میں, تو ایک رکا ایک بچے نے لکھ کے دیا حضرت آپ بتا دیں کہ اس بینر پہ لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی. تو جشن کے معنی بھی خوشی کے ہوتے ہیں اور عید کے معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں. جشن میلاد النبی لکھ دیا جاتا تب بھی میٹر حل ہو جاتا, اور یقین جانو عید میلاد النبی لکھ دیا جاتا تب بھی معاملہ حل ہو جاتا. یہ دو خوشی لگا کر کے سنی کو بینر چھپواتے ہیں اور لکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی, جشن بھی خوشی عید بھی خوشی, یہ دو لگا کر کے بینر آگے بڑھاتے ہیں. دل نے کہا نادان تجھے پتا نہیں, ہم اہل سنت و جماعت کے شیر ہیں, ہمیں پتا ہے, اس لیے ہم دو خوشی کو لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جشن بھی لگاتے ہیں, عید بھی لگاتے ہیں. ایک خوشی مصطفیٰ کے آنے کی ہوتی ہے, دوسری خوشی میلاد منانے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا عشق ہے پیغام. دیکھیے علامہ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, علامہ مفتی یقین جانو شمس الدین صاحب قبلہ مکرانوی کی ذات ممبر نور پہ تشریف لا رہی ہے. سارے لوگ لانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نگاہوں کو جمائے رہیے. حضرت جب ممبر نور پہ تشریف لائیں تو ان کے نورانی بیانات کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر کے جائیں. اصلاح معاشرہ کانفرنس پر جب وہ گفتگو کرائیں تو دل کا دروازہ آپ کا کھل جائے. چلتے چلاتے پیغام دے دوں, حضرت تشریف لا رہے ہیں, سب کی نظریں ادھر چلی گئی اور ادھر میری طرف آپ پیغام دیں تو یقین جانو بات آگے بڑھائی جائے, ورنہ انہی حضرت کے پیغام میں اپنے پیغام کو لایا جائے اور حضرت کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ممبر نور پہ لا کر بٹھایا جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ تم میں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول. ہم شفیم صاحب آگے آ جائیے, آ جائیے, آپ میرے ساتھ چلیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب اعظم ہندوستان
خطیب اعظم ہندوستان مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تھوڑا پیچھے والے میرے بھائی تھوڑا سا اور قریب آ جائیں۔ اپنا کام کیجیے جو کہا گیا ہے، چلیے پیغام ہو۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے چل کے آ جائیں۔ آپ لوگ بھی اٹھ جائیے تو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو اٹھ کر کے آگے آ جائیے۔ طرح چچا آپ بھی آ جائیے، آپ لوگ بھی آ جائیے، اور ادھر کے لوگ بھی ادھر آ جائیں، تھوڑا سا دوری مت بنائیں، آپ لوگ قریب آ جائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ ذرا بولے، اب تو بولیں سبحان اللہ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر شہر طیبہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ 5 سے 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ممبر نور پر حضور والا جلوہ بار ہیں، آپ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ حضرات اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ کی حاضری، مگر بینر پر ایک جملہ آپ دیکھ رہے ہیں، سنگ بنیاد کے تعلق سے بھی آج کا یہ نورانی اجلاس ہے۔ سرکار سے آپ کو عشق ہے، سرکار سے آپ کو لگاؤ گی نہیں، آپ کا ایمان مصطفیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اور جب نبی کے آپ غلام ہیں، نبی کے دیوانے، نبی کے امتی ہیں، تو امتی کو رسول کے لیے بیدار تو ہونا ہی چاہیے، تیار تو ہونا ہی چاہیے۔ وقت میں گنجائش نہیں، بس آدھا گھنٹہ آپ کے روبرو میں رکا رہا، حضرت تشریف لائے، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، جو تقریر سنانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ چلا جائے گا، تو پھر باہر سے آئے ہوئے خطیب کے آنے کا مقصد کچھ نہیں بن پائے گا، اور آپ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کی جانب جانے کی تیاری میں ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے پاس پیغام دے دوں، سنگ بنیاد کے لیے اس جلسے کا انعقاد کرایا گیا اور کیا گیا، اصلاح معاشرہ نام رکھا گیا۔ اب نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے، اب نہ ادھر پھریں گے تو کب پھریں گے، اس لیے اب جیب سے چنوٹی نکالنے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب یاد مصطفیٰ میں مچل جائیے، اب جیب میں ہاتھ ڈالیے، اور سنگ بنیاد کی آبرو بچانے کے لیے ہر مصطفیٰ کا امتی کھڑا ہو جائے، اور نبی کے نام پر کچھ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ کا گھر بنے، تاکہ زمانہ دیکھ کے کہہ دے جب مصطفیٰ کے غلام چاہ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی کام ادھورا نہیں۔ چلیے بڑی تیزی کے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ میں جو چندے کا فن ہوتا ہے وہ پیش کروں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو میں نے پکارا ہے۔ اب دیکھتا ہوں ابھی تک آپ نے انعام کی صورت میں دیا ہے، وہ یہ لے کے چلے جائیں گے اور وہ میں لے کے چلا جاؤں گا۔ ایک صاحب 1000، بڑی تیزی کے ساتھ آئیے، 1000 دے کر کے پیش کیا۔ جب نام سنگ
संगे बुनियाद रख दिया गया, तो आज हम बुनियाद रख देंगे और कल से इसको आबाद करने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। निकलो, एक साहब और आ गए। चलिए माशाल्लाह, जल्दी चलो कीजिए। मुस्तफा के गुलामों ताखीर न करो, चलो मुस्तफा के आशिकों ताखीर न करो। रसूलुल्लाह का घर बनने जा रहा है, अपना घर मरमर लगा के बनाने वालों, कभी रसूल के घर को ईंट से सजा दो, सुभान अल्लाह, मरमर से बना दो। उठो, जो हो आपके पास वो देने के लिए कमर बस्ता हो जाओ। चलो निकल पड़ो मैदान में। आवाज दिया है नबी के गुलाम ने, जो हो सके वो मुस्तफा के नाम पे दे दो, जो हो सके वो आका के नाम पे दे दो, जो हो सके अपने दादा के नाम पे दे दो। रसूलुल्लाह का घर बनने जा रहा है। संगे बुनियाद के ताल्लुक से प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, कोई ये न देखे कि मेरा नाम लिया जा रहा है। जितने हैं सब नबी के उम्मती हैं, जितने हैं सब खुदा के बंदे हैं। शायद कहता है जबीन अर्श पे ऐसा कलाम है कि नहीं, खुदा के पास मोहम्मद का नाम है कि नहीं, और जमाने वाले मुझे ये बता के आगे बढ़ो, खुदा का बंदा नबी का गुलाम है कि नहीं। अगर आप नबी के गुलाम हैं तो चलो चल के पैगाम दे दो, ताकि समाज देखे, इंसान देखे, नबी के गुलाम देखे कि दीन इस्लाम पे देने से फायदा क्या है, रसूलुल्लाह के घर बनाने से फायदा क्या है, अल्लाह के हबीब का घर बनाने से फायदा क्या है। आप देते लगा रहे, सुभान अल्लाह। आपको पता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईंटें महंगी हो चुकी है, आपको मालूम है कि सरिया महंगा हो चुका है, इसलिए दिल खोल करके चंदा दें। और मैं अपनी आवाज को आपको पैगाम देकर बहनों, माँ बहनों के बीच में बुला तो नहीं सकता, मगर छोटे लोगों को भेजें, बच्चों को। ये छोटे बच्चे चले जाएं, जरा देखा जाए कि माओ के पैगाम क्या है। अल्लाह अकबर। माओ ने दीन के लिए कभी सर दे दिया है, और जरूरत पड़ी है तो अपने लालों का सर दे दिया है। इसलिए आपसे आज सर लेने की जरूरत नहीं है, माल लेने की जरूरत है। जरूरत है इस्लाम को, जरूरत है संगे बुनियाद का पैगाम है। काफी लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जेब में है, न दूंगा तो ये लोग कर क्या लेंगे। हम लोग कुछ करेंगे नहीं, मगर देखो तो किसके नाम पे मांगा गया, देखो तो किसके नाम पे सदा लगाया गया, देखो तो किसके नाम पे अर्जी लगाई गई। मैं एक बात करके गुफ्तगू रोक दूंगा, जिसको देना होगा वो देगा। मैंने रसूल का नाम रख दिया, महबूब का नाम रख दिया, अपने आका के घर के पता बता दिया, पैगाम दे दिया कि नबी का घर बनने जा रहा है। और आशिक को तो ऐसे ही बेचैन हो जाना चाहिए। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को सभी जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा, पता पूछ लूंगा। किसको पता नहीं अल्लाह के रसूल ने मेरे आका है, किसको मालूम नहीं। जमीन को पता है, आसमान को पता है, शजर हजर को पता है, बरगो सबर को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसी रसूल के घर के लिए, संगे बुनियाद के मैटर के लिए एक बात 2 मिनट 5 मिनट में कह के मैं रोक यूं, इसलिए टाइम लेना नहीं चाहता, बता के उतरना चाहता हूं कि देने वालों ने क्या से क्या दे दिया है। आपसे सर मांगा जा रहा है, कल की तारीख में देने वालों ने सर दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। दरवाज़े अली पर एक साइल है, इसी बात को सुन लें। दरवाज़े अली पर एक साइल खड़ा है, आवाज दिया अली, अंदर से आवाज आई कौन? कहा कि तुम्हारे दरवाजे पे साइल खड़ा है। अली घर से बाहर निकले, साइल ने अर्जी लगाई, अली सुना है आपके घर से कोई खाली नहीं जाता, इसलिए आपके दौलत पे हाजिर हूं, मुझे कुछ चाहिए। प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आ जाइए और 2-4 को साथ में लेके आ जाइए अपनी ही तरह, सुभान अल्लाह। काम बन जाएगा, यकीन जानो। और समेटना चाहता हूं मैं, टाइम लेना नहीं चाहता। अली के दरवाजे पर साइल खड़ा है। 1 लाख रुपया हाफिज नसीब अहमद खान ने अपने छोटे भाई मरहूम के लिए दिया है। उनका कहना है कमेटी गांव जो चाहे, जिस शक्ल में चाहे, जब चाहे मटेरियल ले ले, पैसा ले ले, सीमेंट ले ले, सरिया ले ले, मटेरियल में सब आ जाएंगे। 1 लाख रुपया अपने छोटे भाई मरहूम के लिए हाफिज नसीब अहमद खान ने दिया है। आप सारे लोग सुन लें। अल्लाह ताला इनके भाई को, इनके खानदान वालों को और यहाँ के सारे मरहूमीन को गरी के रहमत फरमाए। करवट करवट जंतुर फिरदौस अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आमीन। सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان صوفی نظام الدین۔ پیغام سنیے، دروازہ علی پہ سائل کھڑا، آج 1 لاکھ دیکھ کے آپ حیرت میں پڑے۔ جب علی گھر سے باہر نکلے تو سائل نے کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ علی کے گھر سے کوئی خالی نہیں پلٹا، کہا مانگ کے تو دیکھ۔ آواز آ جائے، محبت سے بولے۔ ایسے سستی میں رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، نیند کو بالکل بھگا دیجئے اور اپنا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بنا لیجئے تاکہ آواز پیار سے آئے۔ علی نے کہا مانگ کے تو دیکھ۔ اس نے کہا میں ایسا سائل نہیں کہ 10 روپیہ لے کے چلا جاؤں، میں ایسا سائل نہیں کہ 150 لاکھ 2 لاکھ لے کے جانے والا سائل نہیں۔ علی دے دو گے جو مانگوں، کہا مانگ